ڈان نیوز میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میں محترم مسعود خان صاحب کے ساتھ ہوں، آزاد کشمیر کے صدر۔ اور حالیہ برسوں میں جو کشمیر کی تحریک اور پھر حالیہ مہینوں میں جو ایک ٹرن آیا ہے، اس میں ایک کشمیریوں کے سفیر بن کے ساری دنیا میں اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور آج جب میں گفتگو کر رہا ہوں اپنے خان صاحب سے، تو دو بڑے اہم ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہرحال کرتارپور راہداری کھولی گئی ہے، اس پر انڈیا نے ابتدا میں تو بڑا مزاحمت کا اظہار کیا، لیکن اسے پھر مجبور ہونا پڑا، اور ایک بہت ہائی پروفائل ڈیلیگیشن آیا۔ بلکہ میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس پورے ایک بار پھر انہیں اس پس منظر میں خالصتان یاد آ رہا ہے کہ شاید پاکستان ایک بار پھر اس کو جلا دے رہا ہے۔ پھر یہ جو ایک مندر کے لیے خاص طور پر جو ایک حادثہ اور سانحہ ہوا، ایک بار پھر غالباً اس کی ٹائمنگ بھی اہم ہے کہ جب ایک اچھی خبر آ رہی ہو تو پھر ایک اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مندر کے بارے میں کہا جائے کہ اس کو ہم دوبارہ فائنینس کریں گے۔ وہ آپ نے سب پڑھ لیا ہوگا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ہم لوگوں کے لیے اہم بات یہ ہے کہ حالیہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں تو اس وقت دنیا کے دیگر ممالک میں کہ 95واں دن ہے کرفیو کا، اور کوئی لوگ کہتے ہیں پہلے 6 لاکھ کہتے تھے، 8 لاکھ کہتے تھے، لیکن 10 لاکھ کے قریب فوجیں ہیں جو بہرحال کشمیریوں کی، اور نہتے کشمیری ہی میں کہوں گا، یہ کوئی افغانوں کی طرح انہوں نے کوئی مسلح جدوجہد نہیں کی، نہ ان کے پاس میزائل تھے، وہ اس کی مزاحمت کر رہے ہیں۔ خاص ایک کشمیر ایشو کو تو اب تو وسیع تناظر ہی میں دیکھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بیرونی قوتیں پہلے تو نظر انداز کرتی رہیں، لیکن جب ان کی جدوجہد یہاں تک پہنچی کہ ساری دنیا سے اب آواز اٹھ رہی ہے، ٹرمپ کو یعنی پاورفل پریزیڈنٹ کو، سپر پاور کے بھی یہ کہنا پڑا کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ خیر وہ بات پس منظر میں چلے گئی، لیکن جو ہمارے لیے ذرا تشویش کی بات یہ ہے کہ جس بڑے پیمانے پر آخر وہ کب تک کتنی قربانی دیں گے؟ 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہو گئی ہیں، اور اگر اس وقت اس موومنٹ کو جو چل رہی ہے، جو 95ویں دن کرفیو بھی نہیں روک سکا، عالمی سپورٹ نہیں ملی اور ہماری سپورٹ نہیں ملی، پھر میں کیونکہ آپ کا ایک الگ مقام ہے، ایک الگ میں اس میں نہیں جاتا کہ بدقسمتی سے جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے تو اسکرینوں کی توجہ بھی زیادہ اس طرف ہو گئی ہے، شاید بیک پیجز پہ خبر بھی چلی گئی ہے اور اسکرینوں پہ بھی اس طرح دیا جا رہا ہے۔ تو وہ جو توجہ دینی چاہیے تھی، یا وہ جو اس وقت ہمیں ضرورت تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ میں مطلب اگنور کبھی استعمال نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن تشویشناک تو ہے نا خان صاحب؟ جی بالکل درست، آپ نے بہت سے موضوعات اٹھائے ہیں، میں ایک ایک کر کے ان کے اوپر تبصرہ کرتا ہوں یا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو کرتارپور کے حوالے سے آپ نے بات کی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے لوگ خیر سگالی چاہتے ہیں، دوسرے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، ان کے مقدس مقامات کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں ان کے لیے راہداری بناتے ہیں تاکہ وہ آئیں ان مقدس مقامات کی طرف۔ دوسری طرف اس کا تقابل کیجئے کہ ہندوستان کی انتہا پسند قوتوں نے پہلے تو بابری مسجد گرائی تھی، آج فیصلہ یہ کر دیا ان کے سپریم کورٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت جانبداری کا اور متعصبانہ فیصلہ ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بابری مسجد کی جگہ پہ رام مندر بنایا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مسلمانوں کے احساسات کا بالکل بھی کوئی احترام نہیں، اور ایک جان بوجھ کے اپنے شرارت کی ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تصادم ہو، تہذیبوں کے درمیان تصادم ہو، دو جو فیتھ ہیں ان کے مطابق جو دو دھرم ہیں ان میں ایک قسم کا تصادم ہو۔ اور دوسرے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ صرف جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، پاکستان یا جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، کیونکہ جو اسلامی تعاون تنظیم ہے وہ ہر سال قراردادیں پاس کرتی رہی ہے، اور اس نے ہندوستان سے مطالبہ کیا تھا کہ ایک تو جو اس کے بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا اس کی تحقیقات کی جائیں اور ان کو کوئی حتمی شکل دی جائے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ بابری مسجد کی جگہ پہ رام مندر نہ بنایا جائے۔ یہ آواز صرف پاکستان کی نہیں تھی یا ہندوستان کے مسلمانوں کی نہیں تھی، یہ پورے کے پورے عالم اسلام کی تھی۔ تو دوسرے میں کشمیر کے حوالے سے اب بات کرتا ہوں کہ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کے کیا گیا، ایک تو کرتارپور راہداری کے دن یہ فیصلے کا اعلان کیا گیا، اور دوسری طرف انہوں نے یہ کیا ہے کہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے،
کیونکہ انہوں نے 31 اکتوبر کو جو فیصلے کیے ہیں، غیر قانونی فیصلے دوبارہ سے کیے کہ اس میں انہوں نے لداخ کو الگ کر دیا، اسے ایک قسم کی یونین ٹیریٹری بنا دیا، پھر جو ایک نقشہ جاری کیا، اس نقشے میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ہندوستان کی ریاست کا، ہندوستان کی جو جغرافیائی حدود ہیں ان کا حصہ ظاہر کیا۔ انہوں نے اگلا قدم جو اٹھانا ہے، جس کے لیے وہ اعلان کر چکے ہیں، وہاں پہلے ان کو جو ہے جموں و کشمیر کو اور لداخ کو میونسپیلٹیز کا درجہ دے دیا ہے۔ اب وہ اگلا قدم یہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان سے جو انتہا پسند ہندو ہیں ان کو لا کر کشمیر میں آباد کرنا چاہتے ہیں، وہاں یہ جو سیٹلمنٹس قائم کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ غزہ کی پٹی میں ہیں یا مغربی کنارے میں ہیں، تاکہ وہاں جو ہے اس کو جو آبادی کی حیت کو تبدیل کر دیا جائے اور وہاں جو آبادی کا تناسب تبدیل کر دیا جائے اور کشمیریوں کی جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل۔ لیکن صاحب ایک اور بھی تو مسئلہ ہے نا، اور جو یعنی 50s میں یہ اس طرح کا نہیں تھا، یعنی اس وقت تو ہم رائے شماری پہ قرارداد تو اس سے پہلے بھی بات کرتے تھے۔ آج جو ہمارے لیے مشکلات ہو رہی ہے، اور آپ بھی دنیا میں جہاں جہاں جا رہے ہیں، ایون ہم ویسٹ کو تو چھوڑیں جو ہیومن رائٹ کے حوالے سے بات کرتے تھے، جو مسلم ممالک سے جب ہم کشمیر کے مسئلے پہ چاہتے ہیں کہ کوئی جوائنٹ ریزولوشن لائیں یا یونائٹڈ نیشن میں یا سلامتی کونسل میں بہت پرزور آواز اٹھائیں، تو وہ ایک نئی ٹرم آ گئی ہے کہ جی ہمارے مالی مفادات جو ہیں آڑے آ جا رہے ہیں، اور ہندوستان سے جو بائیلیٹرل ٹریڈ اگر ہم دیکھیں یا ان کا جو انویسٹمنٹ دیکھیں اس وقت، چاہے UAE ہو، چاہے سعودی عرب ہو یا اور بھی ممالک ہوں، وہ ڈبل بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر کو ایسا لگتا ہے کہ ایک سرد خانے میں رکھ دیا گیا ہے، یا ٹھیک ہے یہ بائیلیٹرل آپ طے کرتے رہیں۔ اس فریق کی قربانیوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی کشمیریوں کی جتنی دی جانی چاہیے۔ خان صاحب کیونکہ کشمیر جل رہا ہے، بلکہ وہ ایک آتش فشاں بن چکا ہے، وہاں ایک لاوا پک رہا ہے، اور ہندوستان جو یہ کہہ رہا ہے کہ حالات معمول پہ آ گئے ہیں، لوگ اس کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جو دنیا کا رد عمل ہے میں اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ جو بین الاقوامی میڈیا ہے یا جو ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں، انہوں نے کھل کر بات کی ہے۔ یہ کئی پچھلے اشروں میں آپ دیکھ لیں، پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کشمیر کے اوپر بیانیہ بدل گیا ہے۔ یعنی پہلے ہم کچھ کہا کرتے تھے، دنیا مانتی نہیں تھی، اب یہ ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے، یعنی ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ خود ابھی لندن سے ہو کے آئے، لندن کی پارلیمنٹ جو ہے یہ مسئلہ وہاں زیر بحث آیا، لندن کی ایک سیاسی جماعت لیبر پارٹی اس نے ایک قرارداد منظور کی، یورپین پارلیمنٹ میں بحث ہوئی، فرینچ پارلیمنٹ میں ہوئی، US کانگریس میں ہیئرنگ ہوئی، سماعت ہوئی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں 50 سے زیادہ کانگریس مین اور کئی درجنوں سینیٹرز نے صدائے احتجاج بلند کی ہے۔ تو ایک قسم کی صورتحال بدلی ہے، جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے 193 ممبرز ہیں، اس میں سے 4 ارکان پاکستان کے علاوہ یعنی چین، ترکی، ایران اور ملیشیا نے کھل کر کشمیر کے اوپر گفتگو کی ہے، جنرل اسمبلی میں بالخصوص۔ تو یہ امر مایوس کن ہے کہ حکومتیں خاموش ہیں، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اپنے مفادات کی وجہ سے انہوں نے اپنے لب سی لیے ہیں۔ لیکن یہ ایک چیلنج جو ہے، جو کشمیر کا چیلنج ہے، وہ صرف کشمیریوں اور پاکستان کا نہیں ہے۔ اس وقت جو عالمی نظام 1945 کے بعد بنا تھا اقوام متحدہ کی صورت میں، امن اور سلامتی کے حوالے سے اس کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، وہ پوری نہیں کر رہی۔ یہاں کشمیر میں نسل کشی کا آغاز ہو چکا ہے، اور ابھی آپ فگر دے رہے تھے 1 لاکھ کی، آپ کو میں بتاؤں کہ 1947 سے اب تک 5 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ 2,50,000 کے قریب تو جو 1947 میں شہید ہوئے تھے، جموں میں 2,37,000 مسلمان قتل کر دیے گئے تھے۔ یہ ایک قسم کا ہولوکاسٹ تھا، یہ مطلب جسے آپ نسل کشی کہتے ہیں، اور اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بہت لوگ مارے گئے۔ ہندوستان ان ہلاکتوں کا یا ان شہادتوں کو دبا رہا ہے، ان کو دنیا کو جاننے نہیں دے رہا، کیونکہ اس نے وہاں جو ہے پورے کی پوری ناکہ بندی کی ہوئی ہے، محاصرہ قائم کیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیلنج ہے ہماری ڈپلومیسی کے لیے کہ جو انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ یا رائے عامہ وہ تو جاگ اٹھی ہے، لیکن حکومتیں جو ہیں وہ ابھی تک ان کا جو طرز عمل ہے وہ اسی انجماد کا شکار ہے، اور یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ اسے کیسے توڑا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بین الاقوامی برادری کی طرف لوٹے ہیں، اپنی کہانی لے کر، اپنا بیانیہ لے کے آپ جمے رہیں ثابت قدمی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، اور آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ خان صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ٹاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. جو میں خان صاحب آپ سے ایک ایسا سوال کرنا چاہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اتنے کم وقت میں اس کے جواب نہ دے سکیں. مجھے بلکہ اچھی طرح یاد ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب ایک زمانے میں ہمیں بڑے تواتر سے ڈسکشن کرتے تھے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کوئی فارمولہ بھی پیش کرتے تھے. مثلا یہ ہے نا کہ جتنی قربانی دے سکتے تھے وہ آزادی نہیں ہو رہی. تو آپ کے پاس کیا اگر جیسے نیگوسیشن ہوتے ہیں تو یہ فارمولہ کوئی تھا, اور کوئی چیز کہی جاتی ہے کہ نہیں ویلی کو تقسیم کر دیا جائے اور پھر ایک کوئی لداخ کسی اور کو دے دیا جائے, جموں اس طرح ہو جائے, لیکن سلوشن کیا ہے؟ لیکن قربانیاں اس سے زیادہ اور کیا مانگیں گے اگر آپ پھر ٹیبل میں بیٹھنا پڑے گا؟ دیکھیے, میں اس کا واضح اور قطعی جواب دے سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے, باہر سے لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا. اور لیکن آپ نے کشمیریوں کو کم موقع دیا کہ وہ تاشقند میں بیٹھیں یا شملہ میں بیٹھیں یا لاہور میں بیٹھیں. یہ وقت آ گیا ہے کہ کشمیریوں سے پوچھا جائے, براہ راست پوچھا جائے. اقوام متحدہ کا یہی فارمولہ تھا کہ پوری ریاست کے کشمیریوں سے پوچھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, جن فارمولہ کا آپ نے ذکر کیا ہے, جس فارمولے کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس وقت کم از کم جو ہے منموہن سنگھ اور ادھر جو ہے پریزیڈنٹ مشرف یا ان کے کوئی ایلچی گفتگو کر رہے تھے. اس وقت تو سارے کا سارا سلسلہ منقطع ہے, تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. ہندوستان نے تو جارحیت کی ہے, وہ تو کہتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اوپر قبضہ کرے گا, یا وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں پاکستان کے اوپر حملہ کر کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. وہ یہ کہتا ہے, ان کا راجناتھ سنگھ وزیر دفاع کا جو بیان ہے وہ اہم ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے خلاف نیوکلیئر اسلحہ استعمال کروں گا. نریندر مودی یہ کہتا ہے. تو اس وقت وہ فضا نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے فارمولے بنائیں. اس وقت تو یہ ہے کہ کشمیریوں کو نسل کشی سے کیسے بچایا جائے, پاکستان کو اور خطے کو جنگ اور جارحیت سے کیسے بچایا جائے, آزاد کشمیر کا کیسے دفاع کیا جائے. اس وقت تو آپ کے یہ چیلنجز ہیں. اس وقت اگر آپ کسی فارمولے کے اوپر یک طرفہ کام کرنا شروع کرتے ہیں اور قیاس آرائی شروع کر دیتے ہیں اور یک طرفہ رعایتیں دینا شروع کر دیتے ہیں, تو ہندوستان کے لیے فائدہ مند ہے, کیونکہ ہندوستان نے ڈپلومیسی کو, وہ دو طرفہ ہو یا ملٹی لیٹرل ہو, اس کو مسترد کر دیا ہے. ابھی دیکھیے, جب آپ نے ذکر کیا تھا شروع میں, صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے ثالثی کی پیشکش کی اور ہندوستان نے اسے فوراً مسترد کیا اور جواز یہ دیا کہ یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے, اس میں تیسرے فریق کی ثالثی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے 5 اگست کو فیصلے کیے تو پاکستان سے نہیں پوچھا, سملہ معاہدے کے تحت بھی نہیں پوچھا. نہیں, تو اس میں ہمارا بھی تو پاس میں قصور رہا, جس کا آپ نے پہلے ایک زمانے میں ایپیسائڈ کر چکے ہیں کہ ہم بھی تو بائی لیٹرل کرتے رہے نا مذاکرات. جی, میں اس کی طرف آتا ہوں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ یک طرفہ معاملہ ہے, یہ داخلی معاملہ ہے, اس کا نہ پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ باقی ممالک کا کوئی تعلق ہے. اب جو دوسرا پہلو آپ نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے یہ بڑی سنگین غلطی کی تھی, یعنی سملہ معاہدے کی شاید غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن سملہ معاہدے کے بعد میں جو آپ نے دو طرفہ مربوط مذاکرات کیے یا دو طرفہ مذاکرات کیے, یہ ایک سنگین غلطی تھی. کیونکہ ہندوستان تو صرف وقت چاہتا تھا, ہندوستان تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کو دھوکہ دے, قبضے کو مستقل کرے, اور اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان بھول جائے, کشمیری بھول جائیں, اور کسی طریقے سے وہ وہاں اس کے غیر قانونی حکم کو قبول کر لیں, غیر قانونی رٹ کو قبول کر لیں, اور ایسا نہیں ہو سکا. اچھا, دوسرا یہ جو آپ کہتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی کیا فیصلہ ہونا چاہیے, کیا حل ہونا چاہیے, تو کشمیریوں کو سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ آزادی چاہتے ہیں, وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اور لیکن اس میں ایک سوری ٹو سے شاید ایک ایلیمنٹ ایسا آ رہا ہے جو فرسٹریشن ان کی بڑھ رہی ہے کہ وہاں سوری ٹو سے جب ہم وہ جو پاپولر نعرہ تھا یہ تھا, اور مجھے خود بھی تجربہ ہو چکا ہے 2004 میں سری نگر یونیورسٹی میں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, لیکن ایک طرف ایک ایلیمنٹ اب یہ بھی نعرے لگانے لگا ہے, اس طرف بھی آزادی اس طرف بھی آزادی. یہ ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو خود مختاری کا جو مطالبہ ہے یہ 1947 سے جاری رہا ہے. سب سے پہلے جو یہ خواہش تھی یہ مہاراجہ کشمیر کی تھی, پھر شیخ محمد عبداللہ کی تھی. اسی خواہش کی وجہ سے پنڈت جواہر لال نہرو نے شیخ محمد عبداللہ کو جھانسا دیا کہ ہم آپ کو خود مختاری تو نہیں دے سکتے لیکن آٹونومی دے دیں گے. تو انہوں نے کہا یہ ایک قسم کی خود اختیاری ہے, آپ اسے قبول کر لیجئے, محدود ہی صحیح, کہ آپ وزیر اعظم ہوں گے, یہاں صدر جھنڈا ہوگا, جھنڈا ہوگا, آئین ہوگا,
اور اسمبلی آپ کی مختار ہوگی. تو اور آپ دیکھ لیں 1947 سے اب تک جو ہے مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں خود مختار کشمیر کا مطالبہ کرنے والی جماعتیں بھی موجود رہی ہیں. وہاں ہندوستان کی طرف جو ہے یا مقبوضہ کشمیر کی طرف ان کے اوپر پابندی رہی ہے, ان کو قید خانوں میں رکھا گیا ہے. یہاں جو ہے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگی. وہ امان اللہ صاحب تھے یا آج کل جو ہے رفیق ڈار صاحب ہیں JKLF کے سربراہ ہیں, تو ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. کوشش کی تھی انہوں نے کراس کرنے کی کچھ. جی یہ تو, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر 1947 میں لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں, جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کی بلکہ جموں و کشمیر کی غالب اکثریت تھی, اس کی یہ خواہش تھی, تو وہ خواہش کشمیریوں میں آج تک قائم ہے. کیونکہ وہاں سے یہ نعرہ بلند ہوتا, آج بھی نعرہ بلند ہوتا. اگر آپ نے 2004 میں سنا ہے تو اگر آپ دوبارہ سری نگر جائیں یا وادی کشمیر میں جائیں یا جموں میں جائیں اس کے علاقوں میں, بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لداخ میں چلے جائیں تو وہاں یہ نعرہ سنیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. مقبول ترین نعرہ ہے. تو پاکستان کے لیے وہی جذبات پائے جاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, انہوں نے 1947 میں جنگ آزادی لڑ کر 13,300 مربع کلومیٹر آزاد کروایا تھا. اور اوپر جو ہے گلگت بلتستان کی طرف ان لوگ گلگت بلتستان کے لوگوں نے تقریباً 73,000 مربع کلومیٹر آزاد کروایا تھا. نہ انہوں نے شیخ عبداللہ کے ساتھ رہنا تھا, نہ مہاراجہ کے ساتھ رہنا تھا. انہوں نے ساری قربانیاں, ساری شہادتیں جو تھیں وہ پاکستان کی خاطر دی تھی. تو یہ لیکن ابھی میں اس ایک اور موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا کہ کیا وجہ تھی کہ جب سری نگر کی بتیاں نظر آنے لگی تھیں تو اور 4 میل پر رہ گیا تھا, تو اس وقت کیا کمک نہیں پہنچی یا انگریز جنرل کا حکم مان لیا گیا؟ اس وقت تو شاید غالباً تھوڑی سی کوشش سے سری نگر پہ جھنڈا لہرا رہا ہوتا کشمیر کا شاید. لیکن اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ذرا وقت تو نہیں, لوگ نہ شاید تاریخ سے دلچسپی ہو, لوگ حال کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا پس منظر میں اس لیے خان صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ کشمیر کو صرف یہ خالی معمولی بات نہیں کہ کیسے بنے پاکستان کا حصہ, اس کی پوری پیچھے ایک تاریخی پس منظر ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سردار مسعود خان صاحب یعنی یہ جو خالی وہاں کے صدر نہیں ہیں بلکہ ایک تو خود کشمیر سے تعلق, اور پھر آپ کو علم ہے کہ UN ہو یا جہاں بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں, انہوں نے کشمیر کا کیس لڑا ہے. خان صاحب آپ کو کیا کچھ یہ مشکل پیش آتی ہے, اب دقت پیش آتی ہے؟ کیونکہ بدقسمتی سے افغان وار کے دوران ہمارے یہاں ایک خاصا مذہبی جنونی یا مہم جو لوگ تھے, اور کچھ ایسی تحریک اور حزب بنے جس میں پاکستان کو ان ممالک کی صف میں ڈال دیا گیا جہاں سے دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی تھی. بلکہ ایک زمانے میں جارج بش کا یہ جو بڑا مشہور ہوا کہ ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے, لیکن جو دہشت گرد پکڑا جاتا ہے اتفاق سے مسلم نکلتا ہے. خیر یہ اچھی بات ہے کہ حالیہ برسوں میں ہم نے وہ دھکیل دیا, لیکن اب وہ صورتحال تو نہیں کہ شاید ہمیں کسی لسٹ میں بھی ڈال دیا گیا فافٹا کہ جی ہم ثابت کریں کہ واقعی ہم ہو چکے ہیں. اس لیے یہ کیس آپ کو لڑنے میں دقت اور مشکل پیش آتی ہے. دیکھیے, اب جب ہم باہر جاتے ہیں, تھنک ٹینکس میں جائیں یا ذرائع ابلاغ سے بات کریں یا وہاں جو مختلف اجتماعات ہوتے ہیں اہل فکر کے یا پارلیمنٹیرین سے, جب آپ مخاطب ہوں تو اس سوال ضرور اٹھاتے ہیں. اور اقوام متحدہ نے بھی, آپ نے دیکھا اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل جو ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس ہیں, انہوں نے یکے بعد دیگرے 2 رپورٹیں شائع کی, ایک 2018 میں اور ایک 2019 میں. اور انہوں نے واشگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ 90 کی دہائی میں یہاں سے مجاہدین جایا کرتے تھے لائن آف کنٹرول کے اس پار, لیکن اب یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. خود ہندوستانی حکمران یا قابض فوج یہ کہہ رہی ہے کہ اب ان کی تعداد گھٹ کے بہت کم رہ گئی ہے. بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول سے اس پار سے بہت کم لوگ اس طرف گئے ہیں. جو ان کے ڈائریکٹر جنرل پولیس ہیں مقبوضہ کشمیر کے, مقبوضہ جموں و کشمیر کے, دلباغ سنگھ نے یہ کہا ہے, گزشتہ مہینے اس نے یہ کہا ہے کہ وہاں کل تعداد جو ہے مزاحمت کاروں کی, جو جن کو ہم فریڈم فائٹرز کہتے ہیں,
وہ ان کی تعداد جو ہے کوئی 200 سے 300 کے قریب ہے، اور ادھر ہندوستان نے وہاں 9 لاکھ فوج متعین کی ہوئی ہے۔ آپ اس عدم تناسب کو ملاحظہ کیجئے۔ دوسرا یہ ہے کہ ادھر سے جو آزاد کشمیر سے تو لوگ پار نہیں بھیجے جا رہے، نہ پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں، لیکن جو مقبوضہ کشمیر کے اندر اتنا غم و غصہ ہے کہ لوگوں نے اپنے گاؤں میں یا قصبوں میں، شہروں میں، اپنے جو بچے ہیں انہوں نے بھی اپنے حصار قائم کر لیے ہیں، انہوں نے بھی اپنا کمیونیکیشن کا ایک سسٹم بنا لیا ہے۔ جب یہ ہندوستانی فوجی آدھی رات کو یا پچھلے پہر حملہ آور ہوتے ہیں تو اپنے دفاع کے لیے، بچیوں کے دفاع کے لیے، عورتوں کے دفاع کے لیے انہوں نے بھی ایک نظام بنایا ہے۔ اور وہ بچیاں جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بچے اغوا ہو گئے، مائیں دیکھتی ہیں کہ جی 13,000 بچے غائب ہو گئے، کہ جی پتہ کرتے ہیں کہاں ہیں، کہ جی آگرہ میں، دلی میں ہے، بنارس میں ہے، لکھنؤ میں ہے، اور پھر انہیں خود پیسے خرچ کر کے ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہوتا ہے کہ شاید مار ہی دیے گئے ہیں، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو وہاں سخت غم و غصہ ہے۔ جب وہاں کے لوگ اپنا دفاع کریں گے تو اقوام متحدہ کا آرٹیکل 51 نہیں دیکھیں گے۔ انہوں نے اپنا گھر بچانا ہے، انہوں نے اپنی ماں بہن کو بچانا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنے گھروں کو بچانا ہے۔ تو صورتحال یہ جو بین الاقوامی رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق وہ رینڈم اٹیک کرتے ہیں، یہ جو قابض افواج ہیں رینڈم اٹیک کرتے ہیں، یعنی کسی کا مجرم یا ملزم ہونا ضروری نہیں ہے، بس اس لیے اٹھاتے ہیں کہ خوف و ہراس پھیلے، اور لوگ جو ہے، تو کہنے کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کھل کے بات کی ہے۔ میں وہاں گیا ہوا تھا امریکہ میں، تو میں نے کہا کہ ایک فیلاڈیلفیا کے لوگوں سے بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ ان سے جب بڑا ایک مجمع تھا، میں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھیے آپ خوشحال لوگ ہیں، خوش پوش ہیں، اور اس کے بعد یہاں آپ کو ہر قسم کی شخصی آزادیاں نصیب ہیں، اور آپ کو جو فرسٹ امینڈمنٹ کے تحت جو ہے یہ استحقاق ہے کہ آپ اسلحہ رکھ سکیں، اور اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کریں اور اپنے گھر کی حفاظت کریں اور اپنے گھر کے لوگوں کی حفاظت کریں۔ میں نے کہا فرض کیجئے کوئی کہتا ہے کہ ہم اسلحہ ضبط کریں گے اور اس کے بعد ماریں گے، اور 1 لاکھ فوجی فیلاڈیلفیا کے اوپر حملہ آور ہو جائے، جب آپ دفاع کریں گے یا مزاحمت کریں گے تو کیا آپ دہشت گرد ہوں گے؟ تو میں نے ان سے یہ پوچھا، پھر جو میں نے کہا کہ آپ نے جو 18ویں صدی کے اواخر میں ایک جنگ آزادی لڑی تھی، اور اس وقت جو لوگ تھے، جو آپ کے بانیان تھے، جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، ان کے آپ نے پورے امریکہ میں مجسمے تعمیر کیے ہوئے، تو جب وہ آپ مجسموں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں پہلا کون سا لفظ آتا ہے، دہشت گرد یا ہیرو؟ تو اس کے اوپر جب میں نے یہ جوابات دیے تو وہاں ایک سناٹا تھا۔ میں نے کہا یہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ پہلے جو ہے جموں و کشمیر کے تمام لوگوں کو مقبوضہ علاقے میں نہتہ کر دیا گیا ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، ایک بہت بڑی باڑھ ہے، 540 کلومیٹر کی باڑھ ہے جو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کو مصنوعی طور پر جدا کرتی ہے، اور وہاں سے کہاں اسلحہ جا سکتا ہے؟ ہندوستانی جو ہے شیخی بھگاتے ہیں کہ وہاں سے پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے درست کہا، آپ جب اپنے ابتدائی تعارفی جملے کہہ رہے تھے کہ شاید دنیا کی واحد ایسی آبادی ہے، یعنی یہ جو 80 سے 95 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو بغیر اسلحہ کے لڑ رہے ہیں یا مزاحمت کر رہے ہیں، اور آزادی، حق خود ارادیت ان کا حق ہے۔ آپ دیکھیے اقوام متحدہ میں تمام وہ جو پچھلی صدی کی آبادیاں تھیں ان کو اپنے ریاستی حقوق ملے، ریاستی تشخص ملا، صرف کشمیری محروم ہے۔ میں گارڈڈ لفظ میں کہوں گا، اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جب لاسٹ ٹائم آپ سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی اور پھر میں لائن آف کنٹرول گیا اور اس کے اطراف میں لوگوں ملا، پھر اس کے اگلے دن میں نیلا بٹ گیا جہاں بہرحال وہ سردار قیوم خان صاحب نے جہاں کہتے ہیں جی آغاز کیا تھا یا گولی چلائی تھی، تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور پھر کشمیری بھی بہت بڑی تعداد میں ریٹائرڈ فوجی ہیں، اور ان کا جوش جذبہ بہت انتہا پہ پہنچا ہوا تھا، اور اس بات کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ لوگوں کو اپنے پیاروں کی اور عزیزوں کی خبریں نہیں مل رہی ہیں، خبریں مل رہی ہیں تو ان کی ہلاکت کی یا گرفتاریوں کی۔ اگر خدا نہ کرے لائن آف کنٹرول کے اس طرف یا نیلم ویلی یا جو اسپاٹ ہیں وہاں سے لوگ اگر، یا ایون سیالکوٹ
یہاں سے اگر لوگ بڑھنا شروع ہو گئے، ابھی تو خیر چلیں لائن آف کنٹرول پہ جو لوگ گئے تھے جو کیلف کم تھے، تو یہ تو ایک بہت سنگین صورتحال نہیں ہوگی، تو یہ تو ایک خدا نہ کرے ایک بڑی جنگ کی طرف صورتحال چلی جائے گی۔ دیکھیے، ہندوستان آزاد کشمیر پاکستان کو للکار رہا ہے اور حملے کی دھمکی دے رہا ہے، تو اس طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس کا متناسب رد عمل کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر کرے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اسے تھوڑا سا تاریخی تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ 1989 میں جب ہندوستان نے ظلم کیا تھا کشمیریوں کے اوپر، تو وہاں ہزاروں نوجوان نقل مکانی کر کے وہاں سے بھاگ کے ادھر آزاد کشمیر میں آ گئے، پاکستان میں آ گئے تھے۔ تو اس وقت ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں ٹریننگ دو اور ہمیں بندوق دو، تاکہ ہم اپنی خواتین کو بچا سکیں، اپنے گھروں کو بچا سکیں، اپنے نیبرہڈس کو بچا سکیں۔ اب جس طریقے کے ہندوستان ظلم کر رہا ہے، جس قسم کا کرفیو اور لاک ڈاؤن اس نے وہاں نافذ کیا ہوا ہے، اس کے بعد اس کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ یہ ان کے اوپر ایسا دباؤ ڈالے کہ وہ نقل مکانی کریں یا ہجرت کے اوپر مجبور کریں، کیونکہ ایسا ہی ہوا تھا 1947 میں۔ دوسرا بارڈر بھی کھولنے کے اچھا، جب وہ لوگ لٹے پٹے یہاں آئیں گے، اپنے رشتہ داروں کو وہاں چھوڑ کے آئیں گے، اہل و عیال کو چھوڑ کے آئیں گے، تو ان کی کیا فطری خواہش ہوگی؟ یعنی ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ لوگ بڑھ جائیں گے، اور یہاں آزاد کشمیر میں، پورے پاکستان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی سے پشاور سے کھنجراب تک اور مظفر آباد تک ایک ہی صورتحال ہے کہ ہندوستان نے زیادتی کی ہے اور اس طریقے سے کھلے بندوں کشمیریوں کو مار رہا ہے اس طریقے سے، اور اس کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی آپ کو دیکھا ہوگا کہ بھی حال ہی میں ہندوستانی جو ہے وہ اتنی ڈٹائی سے ایک عجیب و غریب قسم کی فسطائی ڈپلومیسی کر رہے ہیں کہ یورپین پارلیمنٹ میں گئے، اور یورپین پارلیمنٹ جو ہے اس کے بہت سے ارکان جو وہاں ایک گروپ آف فرینڈز آف کشمیر ہے جو یورپین اس نے مطالبہ کیا کہ ہندوستان تو ایسا دہشت گرد ہے، اس کے اوپر جو ہے ٹریول کے اور تجارت کی پابندیاں لگائی جائیں، سینکشنز عائد کیجیے۔ تو انہوں نے چن کے جو وہاں کے کنسرویٹو قدامت پسند، جو مسلمانوں سے نفرت کرنے والے یا مسلمانوں کے خلاف جن کا رویہ ہے، ایسے انہوں نے ایم ای پیز وہاں سے ڈھونڈے، اور پھر جو ہے انہیں جو ہے یہ سری نگر کی خالی سڑکوں کے اوپر، مطلب ہے سنسان سڑکوں کے اوپر گھما کے لے آیا کہ دیکھیں جی حالات معمول پہ۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں صرف پاکستان اور آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان میں نہیں، پوری دنیا میں غم و غصہ ہے، اور دنیا کی سول سوسائٹی جو ہے۔ یہ نہیں خان صاحب کہ اس طرح کا کوئی کچھ سال پہلے ایسی سچویشن نہیں تھی کہ کسی یورپین ملک میں یا لندن میں کوئی اس طرح کا ٹرائل ہو باقاعدہ؟ یہ جو کرائم ہے، یہ تو وار کرائم اس وقت انڈیا اس کا کر رہا ہے نا، تاکہ جو دنیا بھر کے جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں یا جو ہمدرد ملک ہوں یا آپ کے دوست ملک ہوں، ان کی توجہ اس لیول پہ دیا جائے جس میں ڈکلیئر کرایا جائے نا کہ یہ تو وہی کرائم کر رہے ہیں جو ہٹلر کیا کرتا تھا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں شاید ہماری جو سفارتی سطح پر شاید ہمارے کچھ انٹرنل صورتحال بھی ایسی ہے کہ پریشر میں آ جاتے ہیں، جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا شاید ہم اتنا نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ 5 اگست کے بعد بڑی کوشش کی گئی، یعنی اقوام متحدہ کو ایک دفعہ متحرک کرنے کی کوشش کی، سلامتی کونسل کا ایک اجلاس ہوا، اس کے بعد کئی حکمرانوں سے ملاقاتیں ہوئی، اور OIC کو بھی ایک اعلامیہ جاری کرنے کے لیے کہا گیا، انہوں نے وہ اعلامیہ جاری کیا۔ تو کوششیں تو ضرور ہوئی، لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ ہمیں مزید کوششیں کرنی ہوں گی، کیونکہ یہ جو تھریٹ ہے یہ مستقل ہے۔ یعنی یہ کہ آج یہ نہیں کہ آج شام ہم کوشش کر کے تو ختم کر دیں گے اور وہ بارآور ہو جائے گی، کشمیری کل بھی مارے جائیں گے، پرسوں بھی مارے جائیں گے، اور ہندوستان نے منصوبہ بنایا کہ ان کی نسل کشی کرے، ان کی نسلی تطہیر کرے۔ تو اس کے لیے آپ کی ایک جامع منصوبہ بندی ضروری ہے۔ آج آپ جائیں، میرا خیال آپ ابھی لندن سے ہو کے آئے، تو لندن میں اور واشنگٹن میں اور نیو یارک میں اور جنیوا میں لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، آپ کا متبادل نقطہ نظر سننے کے لیے تیار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک ماحول بنا ہے، اسے کیسے آپ استعمال کریں اور حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ وہ یہ اس قسم کی منافقت سے کام نہ لیں، اور سیدھے آ کے جو ہے جو وکٹمز ہیں
ان کا مظلوموں کا، کشمیری مظلوموں کا ساتھ دیں، اور ہندوستان کی جو انہوں نے یہ سرپرستی کی ہوئی ہے اس کو ترک کریں۔ ہاں، ایک بس جسٹ کنکلوڈنگ کوشچن، ابھی تک جو سچویشن ہے کہ بہرحال 5 اگست کے بعد جو کچھ ہوا اس میں اب ایون جو ہائی کمشنر لیول پر بھی ہمارے شاید ریزیوم نہیں ہوا، کچھ افواہیں خبریں آ رہی ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر ٹریڈ ختم ہو جائے، خاص طور پہ آپ کے علاقے میں لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو جائے، کیونکہ سفر تو عام آدمی کرتا ہے نا، بہرحال وہ آتا تھا جاتا تھا اپنے ملتا تھا، بس بند ہو جائے، ٹریڈ بند ہو جائے، اس پہلو سے ذرا یہ مشکل تو ہے صورتحال، لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی کھڑکی رازداری تو کھولنی پڑے گی نا، کتنے عرصے تک آپ بند رکھیں گے؟ دیکھیے، جب آپ بین الاقوامی برادری کے پاس جاتے ہیں اور آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے خلاف آواز بلند کریں یا وہ ہندوستان کے اوپر معاشی پابندیاں عائد کریں، جس کو BDS بھی کہتے ہیں، اس کو بائیکاٹ، ڈائیورسٹمنٹ اور سینکشنز کیمپین جو ہے اس کے لیے کہتے ہیں، تو آپ کے اوپر لوگ تب بھروسہ کریں گے یا آپ کی بات تب ماننے کے لیے تیار ہوں گے جب آپ بھی معاشی پابندیاں لگا رہے ہوں گے۔ آپ معاشی اور سفارتی پابندیاں اگر نرم کر رہے ہوں گے تو وہ کیوں ہندوستان کے اوپر اس قسم کی پابندیاں لگائیں گے؟ اور دوسرے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان نے اور ہندوستان نے مل کے یعنی 2000 سے لے کے سال 2000 سے لے کر میرا خیال ہے 2010-12 تک کوشش کی تھی کہ اعتماد سازی کی جائے۔ تو اعتماد سازی کے لیے بھی ایک فضا ہوتی ہے۔ اس وقت لائن آف کنٹرول کے آر پار اگر لوگ جائیں گے تو وہ دست بغریباں ہوں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی حالات معمول پر نہیں ہیں، ہمارے بہن بھائی وہاں قتل کیے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے میرا خیال ہے کہ اعتماد سازی کے بجائے آپ نے انصاف کے لیے جن ایوانوں کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، جہاں آپ نے آواز بلند کی ہے، وہاں اپنی کوشش جاری رکھیں اور ہمت نہ ہاریں۔ اور میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ ایک تو ہماری کوششوں سے اور پھر تائید ازدی کی وجہ سے ہم لوگ ضرور کامیاب ہوں گے، اور کشمیری اپنا حق خود ارادیت لے کے رہیں گے اور آزادی لے کے رہیں گے۔ یہ انہوں نے تاریخ کے ساتھ قسم کھائی ہے۔ میں خان صاحب نے جو آخری جملے کہے اس کے بعد کوئی مزید کسی جملوں کی یا الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہی ایک پیغام ہے کشمیریوں کے یعنی ساری دنیا کے لیے۔ تھینک یو خان صاحب۔ تھینک یو۔